آج کل UK میں بہت سے ورک پرمٹ ہولڈرز اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پالیسیز کی اچانک تبدیلیوں کی وجہ سے بیچارے پریشان کھڑے ہوئے ہیں. کل تک جو راستہ بالکل سیدھا لگتا تھا کہ بس 5 سال میں ایسے سب کچھ ہو جائے گا، آج وہ بالکل بند ہو گیا، دھندلا ہو گیا. ویزا رولز بدل گئے، ڈپینڈنٹ رولز بدل گئے، تھریش ہولڈز بدل گئے. اور اوپر سے پھر شبانہ محمود جو ہماری ہوم سیکرٹری ہیں، انہوں نے ایک تقریر کر دی. انہوں نے بہت سخت لہجے میں کہا ہے کہ یو کین ٹرائی اینڈ پلیڈ ایز مچ ایز یو کین، یو پلیڈ دا سسٹم، ناؤ سسٹم ول پلے یو، اسٹارٹ پیکنگ یور بیگ. آئی وڈ سے لو فرام یور شبانہ باجی. بہت طنزیہ الفاظ میں، سخت لہجے میں انہوں نے کہا کہ جتنا رونا چاہتے ہو، گڑگڑانا چاہتے ہو، گڑگڑا لو. تم لوگوں نے سسٹم سے کھیلا ہے، اب سسٹم تمہارے ساتھ کھیلے گا. اور میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ تم اپنے بیگ پیک کر لو، اور میری طرف سے تم لوگوں کے لیے نیک تمنائیں ہیں. یہ بات دیکھیں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں 100% درست ہے کہ ہر آنے والے شخص نے کہیں نہ کہیں سسٹم سے کھیلا ضرور ہے، لیکن ہر شخص نے اپنے بچوں کے مستقبل، بہتر تعلیم اور باعزت روزگار کی امید لے کر کے آیا ہے نا یہاں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے غلط فیصلے کیے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی نے جلد بازی کی ہو سکتا ہے کسی نے ایجنٹ کی باتوں پر یقین کر لیا ہو. لیکن جب کوئی بیچارہ آ ہی گیا ہے، پانی میں اتر ہی چکا ہے، اور لہریں تیز ہو جائیں تو کیا ہمیں کنارے پر کھڑے ہو کے اسے صرف لیکچر دینے چاہیے یا پھر ہمیں ہاتھ بڑھانا چاہیے؟ جو لوگ آج پریشان ہیں وہ پہلے ہی بیچارے ذہنی دباؤ اور مالی دباؤ اور غیر یقینی کیفیت سے گزر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اور ہم انہیں اگر کہیں کہ دیکھا غلطی ہو گئی نا، کی نا غلطی، اب بھگتو، تو ہم صرف ان کا حوصلہ نہیں توڑیں گے بلکہ ہم اپنی انسانیت بھی کم کر دیں گے. پالیسیز حکومت بناتی ہیں اور بدلتی ہیں، فیصلے ریاستی سطح پر ہوتے ہیں، لیکن معاشرہ تو ہم بناتے ہیں نا، انسان بناتے ہیں. ہم یہ طے کرتے ہیں کہ مشکل میں کھڑے شخص کو دھکا دینا ہے یا پھر سہارا دینا ہے. اگر آپ کسی کو جاب ریفر کر سکتے ہیں تو کر دیں، اگر آپ کسی کو لیگل ایڈوائز یا انفارمیشن دے سکتے ہیں تو دے دیں، اگر آپ کسی کو حوصلہ دے سکتے ہیں تو وہ بھی کم نہیں ہے. اگر کچھ نہیں بھی دے سکتے تو کم از کم الزام تراشی نہیں کریں. یاد رکھیں، ہم بھی تو کبھی مشکل میں تھے نا اس ملک میں. آج اگر ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، سہارا دے سکتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں بھائی؟ جو آج مشکل میں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، کل وہ کسی اور کا سہارا بنیں گے. ایسے ہی دنیا کا نظام چلتا ہے. اس ملک میں ہر شخص کبھی نہ کبھی سسٹم میں پھنس چکا ہوتا ہے نا، تو پھر ہم ان کا درد تو بہتر طریقے سے سمجھ لینا چاہیے ہمیں. ایسے میں انسان کو پالیسیز سے زیادہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے. غلطی ہو گئی، آ گئے، حالات بدل گئے نا بھائی، ٹھیک ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیوں آئے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہوتے ہیں. مشکل وقت میں نا سب سے بڑی انسانیت یہی ہے کہ نصیحت بعد میں، پہلے سہارا. دیکھیں، ڈوبتے ہوئے شخص کو یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے تیرنا کیسے ہے، ڈوبتے ہوئے شخص کو سب سے پہلے بچایا جاتا ہے. یہ بیچارے اب ایک بند گلی میں کھڑے ہیں، ڈوب رہے ہیں. میرا آپ کا ایز اے قوم یہ کم از کم فرض بنتا ہے کہ ان کی جو مدد کر سکتے ہیں، جو حوصلہ دے سکتے ہیں، صرف وہ تو دے دیں. ہم سب اپنے اپنے معاملات میں گھرے ہوتے ہیں، ہم اپنے لیے بڑی مشکل سے یہاں کچھ کر پاتے ہیں. انہیں صرف حوصلہ ہی چاہیے ہوتا ہے، ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں یار ہم اکیلے نہیں ہیں، تو کم از کم اتنا تو دینا چاہیے. میری دعائیں ان سب امیگرنٹس کے ساتھ ہیں جو اس وقت مسائل کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے. آمین. ہو جائیں گے انشاءاللہ، کچھ نہ کچھ تو ہوگا.